السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدعو شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن صابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے کئی گنا بڑھایا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک نیکی 10 گنی تک اور 10 گنی سے 700 گنی تک بڑھائی جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے کا معاملہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. روزہ دار اپنی شہوات نفس اور اپنے کھانے پینے کو میرے لیے چھوڑتا ہے. روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت. اور روزہ دار کے منہ کی بساند بدبو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے. اور روزے ڈھال ہیں، پس جب کوئی شخص تم میں سے روزے سے ہو تو اسے چاہیے کہ نہ اس میں بد کلامی کرے اور نہ دنگا فساد کرے. اگر کوئی شخص اس سے گالی گلوچ کرے یا لڑے تو وہ کہہ دے کہ بھائی میں روزے سے ہوں. اس حدیث کی روایت امام بخاری اور امام مسلم نے کی ہے. ناظرین، اس حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ ابن آدم کے جو اعمال ہیں اس کی جزا 10 گنے سے لے کر 700 گنی تک بڑھائی جاتی ہے. لیکن روزے کا معاملہ جدا ہے. روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو دوسرے اعمال ہیں اس کی جزا اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دے گا. روزے کا استثناء کرنے کا مطلب یہ ہے کہ روزے کی اجر کی کوئی حد متعین نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ بندہ یہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں اس کے جزا دوں گا جتنی چاہوں گا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روزے کی اتنی غیر معمولی فضیلت کیوں ہے. یعنی کچھ تو وجہ ہوگی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جتنی چاہوں گا جزا دوں گا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو دوسری نیکیاں ہیں وہ کہیں نہ کہیں ظاہری افعال سے جھلکتی ہیں. مثلا ہم نماز کو لے لیتے ہیں. نماز ہم پڑھتے ہیں وہ ایک ظاہری فعل ہے. ہم زکوٰۃ دیتے ہیں وہ بھی ایک ظاہری فعل ہے. ہم حج کرتے ہیں وہ بھی ایک ظاہری فعل ہے. لیکن روزے کا معاملہ اس سے مختلف ہے. روزہ ظاہری فعل نہیں ہے بلکہ روزہ ایک مخفی عمل ہے جو فقط آدمی اور خدا کے درمیان ہوتا ہے. یعنی کوئی دوسرا بندہ روزہ دار کو نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ وہ روزے سے ہے یا نہیں ہے. اور ایسے وقت میں صرف اور صرف بندہ صرف اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے. اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روزے کا جو حکم ہے اس حکم کی تعمیل میں ایک منفی عمل جھلکتا ہے. یعنی دوسرے جو احکام ہیں، دوسرے جو اعمال ہیں ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ نماز پڑھو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، حج کرو. لیکن روزے میں جو ہم حکم کی تعمیل کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کھانا نہیں کھانا ہے، پانی نہیں پینا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ایک منفی عمل ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. اور اس منفی عمل میں بات کیا ہے؟ اس منفی عمل کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ منفی عمل صرف بندے اور خدا کے درمیان ہوتا ہے. یعنی اگر بندہ چاہے تو کھلے عام وہ گھوم گھوم کے بتا سکتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ چھپ چھپ کر پانی پیے، کھانا کھائے، لیکن کسی کو پتہ نہ ہو. تو یہ جو ایک حکمت ہے روزے کے اندر، یہ جو ایک خاص بات ہے روزے کے اندر کہ روزے جیسا عمل جو کہ ایک باطنی عمل ہے، جو ایک مخفی عمل ہے، جس میں بندہ صرف اور صرف رضا الہی کے خاطر روزہ رکھتا ہے اور صرف اللہ کے لیے ہر چیز سے
بچ کے رہتا ہے، کھانے پینے سے دور رہتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی اجر دوں گا جتنی چاہوں گا، کیونکہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان دکھاتا نہیں ہے۔ وہ چاہے تو کھانا پینا کر سکتا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن وہ بندہ نہیں کرتا کیونکہ وہ اسے اللہ کا ڈر ہے، اسے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی اتنی اجر رکھی۔ آگے یہ بات آئی حدیث کے اندر کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی جو روزہ دار افطار کے وقت حاصل کرتا ہے، اور دوسری جو خوشی ہے وہ اس وقت اسے حاصل ہوگی جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملے گا اور جب اسے پتہ چلے گا کہ اس نے دنیا میں کون سے اچھے اعمال کیے ہیں۔ یہ دو خوشیاں روزہ دار کے لیے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کوئی بھی انسان جتنی اچھی طرح منہ کی صفائی کر لے، لیکن اگر وہ 6-7 گھنٹے تک کچھ کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، تو کہیں نہ کہیں اس کے منہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ بدبو مجھے مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ تو اس کی وجہ سے ہمیں کسی انسان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی بدبو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ روزہ برائیوں کے مقابلے میں آدمی کی ڈھال ہے۔ ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ جو ہے وہ کارزار حیات میں انسان کو برائیوں سے بچانے والی ڈھال ہے۔ جس طرح دشمن کا وار ڈھال پر روکا جاتا ہے، اسی طریقے سے روزہ جو ہے وہ غلط کاموں سے انسان کو روکتا ہے، نفس کی پرستش سے انسان کو روکتا ہے، اور اس طرح آدمی ان برائیوں سے بچ جاتا ہے جو وہ عام دنوں میں کر جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس ڈھال کو مضبوط بنانے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آدمی خود کسی سے بد کلامی نہ کرے، بدتمیزی نہ کرے، فحش بات نہ کرے، لڑائی نہ کرے، گالی گلوچ نہ کرے۔ اسی طرح اگر کوئی دوسرا آدمی ہم سے لڑنے کے لیے آتا ہے تو اس ڈھال کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی دوسرا آدمی گالم گلوچ کر رہا ہو، دنگا فساد کر رہا ہو، تو ہم اس سے یہ کہہ دیں کہ بھائی میں روزے سے ہوں، یعنی یہ کہ میں اپنے ڈھال میں شگاف نہیں کروں گا، میں نہیں لڑوں گا کیونکہ میں روزے سے ہوں۔ اور اگر آدمی روزہ رکھتے ہوئے بھی لڑائی کرتا ہے، دنگا و فساد کرتا ہے، فحش کلامی کرتا ہے، غلط چیزوں سے اجتناب نہیں کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود اس نے اپنے ڈھال میں شگاف کر لیا ہے، سوراخ کر لیا ہے، اور اب وہ ڈھال کسی کام کی نہیں رہی۔ یعنی اگر انسان روزہ رکھتے ہوئے بھی بد کلامی سے نہ بچے، فحش گوئی سے نہ بچے، غلط باتوں سے نہ بچے، تو پھر روزہ اس کے لیے ڈھال نہیں ہے، بلکہ اس نے اپنے ڈھال میں سوراخ کر لیا ہے، اور وہ روزہ اس کے کسی کام کا نہیں ہے۔ ناظرین، ہمیں اس حدیث کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں اور روزوں کے درمیان کوئی غلط کام نہ کریں، فحش گوئی نہ کریں، فحش کلامی نہ کریں، غلط باتوں سے اجتناب کریں۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو اللہ کی خوشی ہمیں حاصل ہوگی، اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو پھر ہمارا روزہ، ہمارا بھوکا پیاسا رہنا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے ایسے روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کے مفہوم کو سمجھنے کی توفیق دے اور بہترین زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔